السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم اسٹارٹ کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹ 7۔ ٹھیک ہے، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا۔ مکے سے چند میلوں کے فاصلے پر ایک مقام تھا جو اس وقت میرا الزہر ان کے نام سے معروف تھا۔ آج وہ وادی فاطمہ کے نام سے معروف ہے۔ میرا الزہر، میرا لزہر، شاید یہ میرا لزہر ہے۔ میرا لزہر آن آ گیا تو میسرہ نے کہا، محمد اونٹنی کی رفتار تیز کرو، لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ آپ نے اونٹنی کی رفتار تیز کر دی۔ دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹنی پر کوئی سوار ہے اور اونٹنی ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر مہور رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہی ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظر گڑا دی کہ پہچانی کون ہے وہ سوار۔ کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ دروازے پر پہنچتے تو خدیجہ آپ کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھی۔ وہ آپ سے بہت محبت سے ملی، خیریت سے واپس آنے پر مبارکباد دی، پھر آپ نے بڑے اچھے اور دلکش انداز میں سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی پوری رواداد بیان کی، کیا بیچا، کیا خریدا، کتنا نفع اٹھایا۔ خدیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے سارے داستان سنتی رہی اور دل ہی دل میں عش کرتی رہی۔ آپ کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ آپ کی خوش کلامی ان کے دل کو لبھا رہی تھی اور آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کے مومن کو موہ رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس سے وہ بہت متاثر تھی۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ کے حالات سے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی جس کا کوئی ٹھکانا نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا، آپ نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا، پھر آپ کے بارے میں اس نے جو خوش خبری تھی وہ بھی سنائی۔ میسرہ نے کہا، ایک واقعہ اور ہوا جس پر میں حیران رہ گیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھا میں بہت پیچھے۔ اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا رہ جاؤں۔ میں بڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، ان کو صورتحال بتائی۔ پہلے تو انہوں نے دونوں اونٹوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہکایا۔ اب وہ اس طرح دوڑنے لگے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولی، بھائی ان میں تو بڑی عجیب باتیں ہیں۔ اب ناممکن تھا خدیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائیں یا آپ ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جب دیکھیں آپ ہی کا تذکرہ کرتی، اس سے ملتی، آپ ہی کے گنگان گاتی۔ ان کو آپ سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کہ کس طرح اس امین اور صالح جوان کے دامن سے بندھ جائیں، کسی طرح سے اپنا شریک زندگی بنا لیں۔ خدیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی خدیجہ تھی، ہاں یہی خدیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا۔ آپ کی رفاقت کی یہ خواہش اتنی بڑھی کہ خدیجہ سے راز نہ رکھ سکی۔ قریبی عورتوں نے
ان کی اس خواہش کو بھانپ لیا، اور ان میں ایک خاتون تھی نفیسہ بنت امیہ۔ کچھ سیرت نگاروں نے ان کا نام نفیسہ بنت منیہ بھی لکھا ہے۔ یہ دونوں نام ایک ہی ہیں۔ منیہ نفیسہ کے والدہ کا نام تھا اور امیہ ان کے والد کا نام ہے۔ ہاں تو نفیسہ نے خدیجہ سے کہا، خدیجہ کیا حرج ہے، آمین سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ خدیجہ آخر کیسے؟ اس کی شکل کیا ہوگی؟ نفیسہ تم تو بس ہاں کرو، یہ کام کرانا تو میرا کام ہے۔ پھر نفیسہ آپ کے پاس آئیں، بولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنہائی کی زندگی کب تک رہے گی؟ اب تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ فرمایا میرے پاس ہے کیا جو گھر بساؤں؟ نفیسہ اچھا بتاؤ، اگر اس کا انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے گھر بسانے کو کہا جائے تو تیار ہو جاؤ گے، انکار تو نہیں کرو گے؟ فرمایا وہ کون ہے، کس طرف آپ کا اشارہ ہے؟ نفیسہ خدیجہ سے بہتر جوڑا تمہیں نہیں ملے گا، نیک کام میں دیر کیا ہے، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ بہت متاثر تھے، آپ نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا، لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا تھا، لیکن ان سے نکاح یہ تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا اس کے لیے بڑے بڑوں نے زور لگایا لیکن ترس کے رہ گئے۔ فرمایا لیکن کیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیا وہ سونے کی چڑیا اس ویرانے میں بسیرا کرنے کو تیار ہو جائیں گی؟ نفیسہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا، تم اس کی فکر نہ کرو، اس چڑیا کو کس باغ میں لانا ہے تو میرا کام ہے۔ آپ ابو طالب کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا کہا سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات نہ سنی تھی، اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، البتہ بولے تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون، مال و دولت اور جاہ و نسب والوں کو تو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا دلہا بنانا پسند کر لے۔ پھر بولے لیکن بیٹے ایسا ہو بھی سکتا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، تمہارے پاس سونے چاندی کی دولت نہ سہی لیکن تم خود ایک ایسا انمول ہیرا ہو جس کے سامنے یہ ساری دولت دنیا ہیچ ہے۔ فرمایا چچا مجھے نہ مال کی ہوس ہے اور نہ اس محرومی کا کوئی غم۔ ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا، خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے، ان کے بھائی عمرو بن خویلد سے بھی ملے اور آپ کی طرف سے خدیجہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ بھائی اور چچا کو پیغام اس وجہ سے دیا کہ ان کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے، بلکہ کہنا چاہیے وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ اس برکت کو خوش آمدید کہنے کے لیے چٹ پٹ شادی کا دن طے ہو گیا، اور دن آیا تو خاندان کے تمام شرفائے خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا، خطبہ بہت عمدہ تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کے بڑے آپ کی شخصیت سے کس درجہ متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں، ہاں مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو، وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش آمینہ قریش کے گھر آ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 6 ماہ 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 28 سال تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے باہم خیال میں
نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ اس وقت محمد کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن و دلکشی بالا کی تھی، گورا گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ہلکی گولائی لیے ہوئے قد، درمیانہ نہ تو پستہ قد اور نہ بہت زیادہ لمبے، بڑا سر جس پر سیاہ سیاہ گھنے بال، ہلکے گھنگریالے، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی، باریک بونہیں ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمدار اور بھری ہوئی، انتہائی خوشنما دراز پلکیں، سیاہ و سرمکی آنکھیں، چوڑائی لیے ہوئے سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی گھلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور سوتوا، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی رنھی رکھی، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے، ایسا لگتا گویا ان سے نور ابل رہا ہے۔ چہرے پر بھی ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، سینہ کشادہ، مونڈوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ چوڑی، چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم و گداز، انگلیاں موزوں حد تک دراز، ہلکی ہلکی سوتی ہوئی پنڈلیاں، ایڑیوں پر برائے نام گوشت، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو قوت کے ساتھ، ذرا آگے کو جھک کر قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا نشیب میں اتر رہے ہیں۔ چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے۔ سبحان اللہ! دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا۔ خدیجہ کے ساتھ آپ کی زندگی کی انتہائی پر لطف زندگی تھی۔ ان کی رفاقت آپ کے لیے راحت ہی راحت تھی۔ وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے آپ کی طبیعت اور مزاج کو، آپ کی پسند اور ناپسند خوب پہچان لیا اور وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھا۔ آپ کے جذبات اور ذہانت کو، آپ کی آموگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ ان کے سلسلے میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا، ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہی۔ آپ کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا، شور و گل کی محفلوں سے پرہیز کرنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ اب بھی اسی طرح وسیع اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے۔ اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے کہ اور زیادہ یکسوئی اور دل جمعی رہتی۔ جب تک چاہتے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، آیات الہی کا مطالعہ کرتے، حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے۔ اس طرح گویا آپ فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور علم و عرفان، ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے نظام سلطنت کو دکھاتے تھے اور اسی لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو کیا آپ خدیجہ کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اگر خدیجہ ایک وفا شعار اور فرض شناس بیوی تھی تو آپ بھی ایک
مثالی شوہر تھے۔ جان توڑ عبادت و ریاضت کے ساتھ آپ خدیجہ کا پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، جعل بٹے سے بیزار ہوتا، بس اسی کو اس میں شریک کرتے۔ غرض آپ ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ خدیجہ کے لیے آپ کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جان نوازی تھی۔ آپ کا ساتھ ان کے لیے بڑا سکون بخش اور پرکیف تھا۔ خدیجہ نے آپ کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی۔ جاہ و منصب والوں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھی۔ آپ کے سلسلے میں وہ نہ جانے کیا کیا خیالات رکھتی تھی، پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ ہو رہا ہوگا وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ تھے تو آپ تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتے، ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے، اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوتا اور دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ کا رائے کا احترام کرتے، آپ کے مشوروں پر عمل کرتے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔